اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ تو جس دن واقعہ کربلا ہوا تھا اس دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، لیکن جمعہ کا دن تھا۔ میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین، علی اصغر، علی اکبر، قاسم اور ابو بکر، عثمان، علی، آپ یہ لفظ سن کر، نام سن کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ میں نے کافی لوگوں کی تقریریں سنی، کافی لوگوں کی ویڈیوز سنی، لیکن ان 3 ناموں کو چھپایا گیا۔ تھوڑا سا غور کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کی تو اس میں حضرت امام حسین کے اور بھائی بھی تھے۔ ایک کا نام عباس بن علی تھا، دوسرے بھائی کا نام ابو بکر صدیق بن علی تھا، تیسرے بھائی کا نام حضرت عمر بن علی تھا، اور چوتھے بھائی کا نام عثمان غنی بن علی تھا۔ یہ دوسری بیوی سے ان کی اولاد تھی جو میرے حضرت امام حسین کے بھائی تھے، لیکن کربلا کا جب واقعہ پیش آیا تو ان کے ناموں کو چھپایا گیا ہے۔ یہ کچھ معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ اس کو پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ بس ایک جگہ پر میں نے صرف یہی ہر مولوی کی تقریر سن رہا ہوں، ہر وہ ویڈیوز بنانے والوں کی تقریر سن رہا ہوں۔ یہ بھی حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کی تو اس میں حضرت امام حسین کے 4 اور بھائی بھی تھے جو ساتھ تھے۔ تو جب 10 محرم الحرام کا دن آیا تو بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جب کربلا کے اندر موجود تھے تو اس وقت ان کو یہ خوف نہیں تھا موت کا، جرأت کے ساتھ گئے تھے۔ یزید نے جب بلایا تھا تو یزید کو پتہ تھا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ یہ جرأت مندانہ قدم اٹھائے گا، اس کے اندر ایمانی طاقت ہے، وہ اندر سے خوف زدہ تھا۔ تو اس نے ایک خوف کی وجہ سے، دیکھو ان کے پاس تھوڑے لوگ تھے، تو جب جنگ 10 محرم کو شروع ہوئی تو یہ 72 لوگ تھے، تو ان کی یزیدی فوج جو تھی وہ 22,000 تعداد تھی اس کی، اتنا خوف تھا۔ تو ایک نے پوچھا، تو یزید ایک دفعہ کہنے لگا کہ اور فوج لے لو، تو ایک ان میں سے بندہ بولا یزیدی فوج میں سے کہ یار ان کے تو 72 ہیں اور ان کے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو اب آپ کے اتنے ہیں تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے امام حسین اور حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، ان کے اندر بڑی ایمانی طاقت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک اندر جذبات ہے، تو وہ ایک کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہماری فوج مزید زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کے اندر خوف تھا۔ تو جو ویڈیوز میں دیکھتا ہوں اس میں بڑی عجیب سی باتیں میں سنتا رہتا ہوں کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا، اس طرح ہوا۔ ظلم کی واقعی انتہا ہو چکی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ظلم نہیں ہوا، لیکن میرے حضرت امام حسین نے جرأت دکھائی تھی، موت کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا۔ انہوں نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کی گردن کو اٹھایا ہے کہ لوگوں، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، محمد مصطفیٰ کی سنت ہو، وہ اس دنیا کی حکومتوں سے نہیں ڈرتا، وہ حق کے سامنے حق کے ساتھ رہتا ہے اور ظلم کے سامنے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ جیسے حضرت امام حسین نے اپنی مثال
قائم کر دی کہ میں کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک حلف ہوتا ہے، ایک حلف ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بیعت کو بیعت نہیں سمجھتے، لیکن بیعت ایک حلف کی مانند ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ فرمایا کہ میں کبھی اس یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو یہ یزید جو تھا یہ ایک ظالم انسان تھا، اس نے اللہ کے نبی کے نواسوں کا حیا نہیں کیا۔ اس یزید کتے نے میرے نبی کی آل کو ذبح کروایا اور اس کا آرڈر تھا۔ تو اس کے علاوہ شمر جو تھا، شمر اور یزید یہ ایک گروپ تھا، ان کی ایک کمانڈ تھی۔ تو آپ کو شاید پتہ ہوگا جو یزید تھا اس کے چہرے پر پھل بیری تھی۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایک کتا ہے جس کا چہرہ کالا اور سفید ہوگا، تو اس کو پھل بیری بنی اور اسی نے میرے نبی کے نواسوں کو شہید کرایا۔ تو میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کی اولاد، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن کو پہلے زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ان کے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین، اور اس کے علاوہ باقی صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ تو جب بڑی جرأت کے ساتھ سامنے 10 محرم کا پروگرام تھا، صبح اٹھے، نماز فجر ادا کی اور ریت کے اوپر جب اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا، نماز پڑھی، تو اللہ سے دعا مانگی کہ میرے اللہ، آج آپ کو پتہ ہے کہ ان ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ہماری نصرت فرما۔ تو اللہ کا ایک نظام تھا، اس نظام میں تبدیلی تو آ نہیں سکتی، لیکن حضرت امام حسین نے بڑی جرأت کے ساتھ ان کوفیوں کا مقابلہ کیا، ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا۔ تو یزیدی فوجوں کے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کے سروں کو قلم کر دیا۔ تو یہ میرے نبی کے نواسوں کی ایک طاقت تھی، جرأت تھی، ایمان کی پاور تھی، ان کے اندر خوف نہیں تھا، وہ ایک جنون تھا، دین کا جنون۔ اور جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے آہستہ آہستہ شہید ہوتے ہوتے ان کی تعداد کم ہو گئی، تو آخر میں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کا سر پر رکھا ہوا ایک پگڑی تھی، وہ آپ نے باندھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار تھی، وہ ہاتھ میں پکڑی اور شیروں کی طرح ان کے اوپر جھپٹے۔ ان کو کتنے لوگوں کو انہوں نے فنار کر دیا، کتنے لوگوں کو مار دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ لیکن آخر میں ایک دفعہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا، تو مجھے اب نماز پڑھنے دو۔ تو جب یہ کہا، دونوں طرف سے جنگ شروع تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب نماز پڑھ لو، نماز آپ کو بچا تو نہیں سکتی۔ تو حضرت امام حسین زمین پر ریت سے تیمم کر کے، خون سے لہولہان، اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہا، میرے اللہ، ہماری وفا آپ کے سامنے ہے، میری تمام نسل تیرے نام پر قربان ہو چکی ہے اور وفا کر چلی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی وقت فرماتے ہیں کہ اے امام حسین، آپ کے دل کو ہم نے جانچ لیا ہے، آپ کے دل کو ہم نے مطمئن کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے حضرت میرے نبی کے نواسے حضرت امام حسین جب اسی حالت میں تھے، تو کافروں نے، یزیدی فوجوں نے آپ کا سر قلم کر دیا، تو آپ کا دھڑ سر سے جدا ہو گیا۔ تو جب ہر طرف کربلا کے اندر ریت کے اوپر صحرا پر جب لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کفن دفن نہیں کیا، تو ریت کو، زمین کو غیرت آئی، تو ایسے ہوا اٹھی، وہ ریت
कफन बन गई। सब शहीदों के ऊपर वो रेत ने उनको कफन सा पहना दिया। बड़ा दर्दनाक सा वाक़या है, बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे नबी की आल ने जुर्रत दिखाई है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुफ्र के सामने नहीं झुकना। अगर झुक जाओगे तो उस वक़्त दीन को ख़तरा बन जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों और बहनों, 10 मुहर्रमुल हराम का एक दिन मुक़द्दस दिन है। इसी दिन को क़यामत भी आएगी। ये बड़ी अहम तारीख़ है और अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया है। जब 10 मुहर्रम थी, 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी निकाला था और 10 मुहर्रम के दिन आदम और हव्वा को अलग अलग कर दिया था। 10 मुहर्रमुल हराम को उनके आदम और हव्वा के जिस्म से कपड़े भी उतार दिए गए थे और 10 मुहर्रमुल हराम को यूनुस को मछली के पेट से भी बाहर निकाला गया था। 10 मुहर्रम का दिन अगर इस तरह गिनते जाएं तो बेशुमार इस दिन को काम हुए हैं जो इंसान की अकल हैरान हो जाती है। तो ये पढ़ा करें, सोचा करें, समझा करें। तो आप 10 मुहर्रमुल हराम को आपने किसी वक़्त भी 4 रकत नमाज नफल पढ़ने हैं। 4 रकत नमाज नफल में सूरत फातिहा के बाद सूरत अखलास को 50 मरतबा पढ़ना है और 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। अल्लाह के सामने हाथ उठाकर करबला का वाक़या आपके दिल में होना चाहिए और 10 मुहर्रमुल हराम की फजीलत का भी आपके जहन में होना चाहिए। समझ कर इबादत करो, समझ कर इबादत करो, समझ कर वजीफ़ा करो। ऐसे नहीं कि जैसे किसी ने बताया तो बस चुप करके कर दिया। आपको अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है। जैसे करबला के अंदर मेरे नबी के नवासों ने अपनी हिकमत अमली के साथ पूरा निज़ाम, एक 72 थे, उधर 22,000 यजीदी फ़ौज थी। तो ये ऐसे तो नहीं कि सामने खड़े होकर इस तरह मुकाबला कर लें। ये एक आपने मकाम बनाया था, अपने अंदर एक जुर्रत पैदा की थी, एक इल्म था, नॉलेज था, जिस वजह से दूसरों में खौफ था। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और बेटियों, थोड़ा सा इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ राग़ब हो और इस किस्म का नॉलेज हासिल करना चाहिए। और मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम भाइयों को, बहनों को, अपने बुज़ुर्गों को, जो नए लोग हैं, जो पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिल फौर अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, एक और मैं बात बता दूं, ये वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर किया करें, अपनी फैमिली में शेयर किया करें। हत्ता कि उम्मत मुस्लिमा को ये नॉलेज देना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन अकेले नहीं थे, हज़रत हसन के भी 4 बेटे थे साथ, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, तो ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। ये बस कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिससे उनको छुपाया जाता है। तो ये हम इस किस्म की अफरा तफरी फैलाने का प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम हर इंसान को इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, बस लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।